اس کنونشن کی شروعات انشاءاللہ تعالی تلاوت قرآن پاک سے ہوگی. تو میں ادب ملتمس ہوں محمد ولی حیدر ندوی صاحب سے ویسا نشین پر آئیں اور خراط کلام پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العظیم. سر جو سرکار کی چوکٹ پہ جھکا کرتے ہیں، سر جو سرکار کی چوکٹ پہ جھکا کرتے ہیں، سرفرازی ان سرکار عطا کرتے ہیں، اور جو بھی کثرت سے درود پہ پڑھا کرتے ہیں، جو بھی کثرت سے درود پہ پڑھا کرتے ہیں، وہ تصور میں مدینے میں رہا کرتے ہیں، اور ایسے ہے مالک و مختار ہمارے آقا. سب سے پہلے مولانا نیاز احمد قاسمی صاحب شاہی امام نئی دہلی تشریف لا چکے ہیں. ادب ملتمس ہوں علامہ جنید حسنی صاحب نیشنل جمعیہ علماء بورڈ تشریف لا چکے ہیں. میں جناب آئیے پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھانے کے لیے میں ادب ملتمس ہوں عالی جناب شیخ حسام الدین صاحب جو کنوینر تلنگانہ آل انڈیا علماء بورڈ سے میں ادب گزارش کرتا ہوں کہ وہ خطب استقبالیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. خطب استقبال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈائس پہ جو تشریف فرمائے جو مہمان خصوصی، میں دل کی گہرائیوں سے ان کا استقبال کرتا ہوں، جو زیادہ مصروفیت کی وجہ سے بھی جو دنیا انڈیا کے تمام اسٹیٹ سے یہاں پر تشریف لے کے میں ان لوگوں کا اپنی دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں جو یہاں پر حیدرآباد اور تلنگانہ میں یہاں پر ایک برانچ لانچ کر رہے ہیں اور ڈیولپمنٹس کر رہے ہیں، اور فردن لے کے میں ہر ایک کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر.
آئیے پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اب جناب تراب نیازی صاحب جو کہ یوتھ پریزیڈنٹ نوجوان صدر ہیں بہار اسٹیٹ سے آئے ہیں ان کو دعوت خطاب دیتا ہوں. فیل ہے تو کہیں نہ کہیں مجھے معلوم ہے کہ ہم سب لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ گراس روٹ پولیٹیکل سسٹم بگڑ چکا ہے اور بگڑنے میں سب سے پہلا پڑھتی جنریشن اور جنریشن پڑھنے کا جو نظام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر رکھا ہے وہ نکاح کا ہے. چونکہ جہیز پہ بولنا تھا اور جہیز ایک ایسی لعنت ہمارے سماج میں کہ جس وقت آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کو پیٹ میں مارنے کے بعد پہ انقلاب لایا اور کہا کہ ان کو جینے کا حق ہے, پڑھنے کا حق ہے, مگر افسوس کیا جب وہ جی رہی ہیں, پڑھ رہی ہیں تو وہ غربت کی وجہ سے مر رہی ہیں. جب ہم صاحب نصاب ہونے کے بعد اپنی بچیوں کی شادی میں کروڑوں روپے لٹاتے ہیں, اپنے بچوں کی شادی میں مطالبہ کرتے ہیں جہیز کا, تو اس وقت جو دینے لائق نہیں ان کے ماں باپ اپنی بچیوں سے آنکھیں چرا رہے ہوتے ہیں, شرمندگی سر چڑھ کے بول رہی ہوتی ہے. میرے بھائی میری بہنوں, یہ کسی دوسری دنیا سے آئے ہوئے لوگ یا کسی دوسرے دیش سے آئے ہوئے لوگ نہیں, جہیز ہمارے ہی معاشرے میں ہو رہی ہے. اور کہیں نہ کہیں اس کا سب سے بڑا نظام پولیٹیکل سسٹم میں بیٹھے مسلمان کے بڑے ادھیکاری, بڑے نیتا یا عالم دین ہے. اگر آج بھی ہر ایک عالم, ہر ایک امام, ہر ایک قاضی انکار کر دے کہ جس شادی میں اسلام کے نیم کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں, جس شادی میں جہیز اسلام کے لعنت کو بٹھال رکھا گیا ہو, جس جگہ پر ڈی جے بجایا جا رہا ہو وہاں نکاح نہیں پڑھائیں گے, تو بہت حد تک یہ ممکن ہے کہ آج نہیں لیکن آج سے 20 سال بعد فرق پڑے گا. آنے والی جنریشن کو یہ بات بتانی ہوگی کہ جو چیز ہم جانے انجانے میں کر رہے ہیں وہ کتنا ناسور ہے. ہمیں ہر ایک وہ بات کو زمین پہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ نے ہمیں پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا. اگر اس مقصد پہ ہم کھڑے اتر رہے ہیں تب تو ٹھیک ہے, ورنہ مر کے ہمیں جانا ہے اور اپنے پوری زندگی کے گزارنے کی بات کو وہاں پہ رکھنا ہوگا. تو آج ہم سب کو دل سے وعدہ کرنا ہوگا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے, کسی اخبار کے فرنٹ پیج کے لیے یا معاشرے میں اپنی تعریف کے لیے نہیں, کہ جو سسٹم میرے رسول نے 1400 سال پہلے قائم کر دیا ہے اسی سسٹم پہ قدم سے قدم ملا کے چلیں گے اور دنیا کے ان تمام تر رسم و رواج کو انکار کرتے ہیں جس کے لیے میرے اللہ نے اور اس کے رسول کے نظام نے منع کر رکھا ہے. میں خاص طور سے عالم دین سے گزارش کروں گا کہ دنیا اور دیش میں ہر ایک جگہ پہ, ہر ایک معاشرے میں جا کے لوگوں تک اصلاح کرنے کی ذمہ داری ان کے سر پہ ہوتی ہے, تو ہمیں ہماری اصلاح کریں اور ہم جیسے لوگوں کو یہ کہیں کہ اس پہ عمل کریں, اور اگر عمل کسی وجہ سے نہ کر پائیں تو گارجین اپنے بچوں کا مخالف ہو اللہ کے رسول کے نظام کے لیے, بچے اپنے گارجین کے مخالف ہو اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور اس کے نظام کے لیے. باتیں فکر بہت سی کی جا سکتی ہے مگر باتوں سے صرف محض باتوں کا حل نہیں نکلنے والا. ہم لوگوں کو اپنی اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہوگا, سوچنا ہوگا کہ کیا جو ہم کر رہے ہیں اس سے میرا رب راضی ہے, میرا رسول راضی ہے, اور اگر نہیں تو معذرت کے ساتھ ہم کامیاب نہیں ہیں. بہت بہت شکریہ. چونکہ اور اس زمین پر زندگی گزارنے میں معاشرے اور سوسائٹی میں رہنے کے لیے دوسرے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ نادانی میں اپنی زندگی گزار رہے. ایسا بالکل ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی سوسائٹی میں رہے اور تنہا اپنی زندگی گزار لے اور اسے دوسرے کی ضرورت محسوس نہ ہو. جب ایسی زندگی اللہ رب العزت نے بنائی تو ایسے وقت میں ہر انسان کے ملنے کا طریقہ اور ان کے رہنے کا سلیقہ الگ ہوگا. ایسے وقت میں ضرورت اس بات کی پڑی کہ ان تمام انسان کو انسانیت سے جوڑنے کے لیے ایک ایسے نظام اور اصول بنائے جائیں تاکہ اسی دائرے میں اسی قانون کے تحت رہ کر ہر ایک اپنی زندگی کو اس انداز میں گزارے جس زندگی سے وہ اپنے پیدا کرنے والے کو, اپنے رب کو, اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی اور خوش کر سکے. اسی مکمل نظام حیات کا نام اسلام اور دین الہی ہے. اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ یہ دین, یہ پیغام قرآن کریم اور حدیث نبوی کے طور پر ہم تمام تک پہنچوایا تاکہ ہم ان میں غور و فکر کر کے یہ محسوس کر سکیں کہ قرآن کریم کے نازل کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ ہم سے کیا ہے,
اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا کر کیوں پیش کیا گیا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور ان کی زندگی ہی آپ کی تمام تر زندگیوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک کامل انسان بن سکے اور انسانیت کے نام کو روشن کر سکے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں، کہ وہ لوگ مومن مرد اور مومن عورتیں ہو ہی نہیں سکتی جن کے بارے میں اختلاف ہو جائے اور وہ اپنے اختلاف کو، اپنے جھگڑے کو، اپنے معاملات کو آپ کے سامنے لے کر آئیں اور آپ ان کے معاملات میں فیصلے کریں اور اس کے بعد وہ خوش دل سے آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کریں، وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ من یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں وہ کھلی گمراہی میں اور کھلے طور پر غلط راستے پر چل رہے ہیں، اور اللہ کے راستے سے ہٹ کر، اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ کر ہم زندگی گزاریں۔ وقتی طور پر ایسا لگ سکتا ہے کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں، ترقی کی طرف گامزن ہیں، ہم بہتر طور پر اپنی زندگی کو تمام آرائش و آزمائش میں گزار رہے ہیں، لیکن وہ زندگی اللہ کے منشا اور مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمیں ان تمام باتوں کو جو ہماری زندگی میں 24 گھنٹے کی زندگی میں شامل ہے، معاملات کسی طرح کے بھی ہوں، ہر ایک معاملے کو مسلمان ہونے کے ناطے اولین فریضہ یہ ہے کہ احکام الہی کے ذریعے اپنے معاملات کو حل کریں اور طے کریں۔ اگر یہ سوچ، یہ فکر مسلمان ہونے کے نام پر ہمارے اندر آئے، اب ایسے وقت میں جب ذہنیت ڈیولپ کرے گی تو تعمیر و ترقی ملک کی اور قوم کی بھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اللہ کے نام سے ہر بات کا آغاز کرتا ہوں، وہی مالک ہے، اس کے کرم پر ناز کرتا ہوں۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں محمد مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدر جلسہ اور صدر آل انڈیا علماء بورڈ محترم المقام مولانا نیاز احمد قاسمی صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما معزز حضرات، معزز بزرگوں، میری ماؤں بہنوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرونی دریا کچھ نہیں۔ ہم اکیلے اپنی قوم و ملت کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اس کے لیے ہمیں ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے، ہمیں ایک تنظیم ہونا چاہیے جس سے ہم اپنی قوم و ملت کے لیے ایک بہترین انداز سے، بہترین طریقے سے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ جہاں تک ہماری قوم کا معاملہ ہے، ہمیں تعلیم کی بہت سخت ضرورت ہے۔ تعلیم کے بغیر ہم اچھی زندگی نہیں گزار سکتے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، تربیت کے ساتھ ساتھ اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں پر تعلیم، تربیت اور اخلاق آ جاتے ہیں وہاں پہ انسانیت، ہمدردی، محبت اور بھائی چارگی خود بخود پیدا ہوتی ہے۔ اس کے تحت ہم لوگ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم دے سکتے ہیں، انہیں اس قابل بنا سکتے ہیں کہ وہ لوگ ہر موقع پر، ہر مسئلے پر مقابلہ کر سکیں، اس کا منہ توڑ جواب دے سکیں۔ ہماری قوم میں اکثر یہ دیکھا آیا ہے کہ ایک بہترین اسپیکر ہمیں ملتا نہیں ہے۔ میں حیدرآباد کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں گلبرگہ کی بات کر رہا ہوں۔ آنے والی نسلوں کے لیے خاص طور پر ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ایک پلیٹ فارم بنا جائے جہاں پہ نوجوان بچوں کو، ساتھ ساتھ بچیوں کو بھی
کہ تیار کیا جائے کہ وہ لوگ ملی سماجی و سیاسی سطح پر آگے آئیں، اس میں شامل ہو۔ آل انڈیا علماء بورڈ نے ایک بہترین پلیٹ فارم قائم کیا ہے جس سے جڑ کر آپ لوگ کام کیجئے اور اپنے اسلاف کی زندگی کو دیکھتے ہوئے ہم آنے والی نسلوں کے لیے ایسا کچھ کر گزرے کہ وہ لوگ ہمیں یاد کریں۔ آج کل کے حالات کے حساب سے ہمیں زندگی گزارنا ہے تو تعلیم بہت ضروری ہے، ساتھ ساتھ سائنسی ترقی بھی ضروری ہے۔ میں اپنا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بس یہ خواہش اور گزارش کرتا ہوں کہ اپنے آنے والے بچوں کے لیے ایک بہترین تربیت دیتے ہوئے انہیں اس قابل بنائیں کہ ایک بہترین سماجی رہنما، سیاسی رہنما، مذہبی رہنما اور ہمدرد قوم و ملت بنا کے تیار کیجیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ مجھے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دیں۔ جناب نیاز احمد قاسمی صاحب، شاہی امام، مہمان، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان فیکٹ آج کے اس جلسے کے انعقاد پہ میں جناب شمشاد قادری صاحب کو مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے کافی جدوجہد کے بعد اتنا اچھا پروگرام یہاں پہ اولڈ سٹی کے بالکل بیچوں بیچ ایک پروگرام کو منعقد کر رہے ہیں وہ، اور جس کے لیے گیلیکسی آف اسپیکرز اینڈ ایمیننٹ پرسنالٹیز یہاں پر موجود ہیں۔ کثیر تعداد نوجوانوں کی بھی ہے جو ان سارے اسپیکرز کو موٹیویٹ کرے گی کہ وہ ایک اچھا میسج ان نوجوانوں کو دیں۔ شمشاد قادری صاحب کی بیسیکلی کوشش یہ ہمیشہ رہتی ہے کہ وہ نوجوانوں میں اور خاص طور سے اقلیتوں میں اویئرنیس پیدا کریں کہ وہ تعلیمی میدان میں سبقت لے جائیں اور اچھے سے اچھا پرفارم کرنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ کوشش یہ بھی وہ کرتے ہیں کہ حکومت کی جو اسکیمات ہیں اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔ نرمان میں نرمان ایک آرگنائزیشن ہے، سوشل تنظیم ہے، جس کے تحت ہم تقریباً 100 کروڑ روپے کا بجٹ ہینڈل کرتے ہیں، جس میں ایجوکیشن پہ اور ہیلتھ پہ اس کا خرچہ ہو رہا ہے۔ تو میں یہاں پہ یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تنظیم کے لیے 100 کروڑ روپے کا بجٹ جمع کرنا کوئی خاص مشکل کام نہیں ہے۔ شمشاد قادری صاحب عام طور پہ مدعو تو کر دیتے ہیں، لیکن اس کا جو میٹنگ کا جو ایجنڈا ہے وہ آخری وقت میں ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ تو آج کا جو ایجنڈا ہے گراس روٹ لیول پہ لیڈرشپ کی تیاری، ہاؤ ٹو ورک آن دا گراس روٹ لیول۔ ڈیفینیٹلی گراس روٹ لیول کی جب بات آئے گی تو سامنے یہ جو نوجوانوں کی تعداد بیٹھی ہے، یہی ہمارا اثاثہ ہے، یہی ہے جو یہاں سے گراس روٹ لیول پہ ہمارے لیڈرز آگے کے لیے نکلیں گے۔ تو اس سے پہلے ان لوگوں کو اپنی تعلیم مکمل کرنی ہے۔ شروعات کے مقرروں میں یہ بات صاف ظاہر کی گئی کہ رات دیر گئے چائے خانوں پہ جو تعداد زیادہ نظر آتی ہے نوجوانوں کی، اس میں مسلمان زیادہ ہیں۔ تو یہ ایک قابل غور اور قابل فکر ایک مسئلہ ہے جس کے لیے ہم سب کو مل کے کام کرنا ہے، اور ڈیفینیٹلی جب تک ایجوکیشن کے فیلڈ میں نوجوان آگے نہیں بڑھیں گے تو ان کو آگے چل کے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور آج کل کا یہ جو کمپٹیٹیو دور ہے، اس میں ڈیفینیٹلی تعلیم کی بہت زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے۔ ہمارے آج کے اس پروگرام کا جو عنوان متعین ہے وہ زمینی قیادت کا ارتقاء ہے۔
گزشتہ ایک سال سے آل انڈیا علماء بورڈ اس موضوع کو لے کر ملک کے مختلف صوبوں میں اور ملک کے مختلف حصوں میں اپنا سفر کر رہی ہے. جو لوگ آل انڈیا علماء بورڈ سے وابستہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس موضوع کو لے کر ہم لوگوں نے اپنے پروگرام کا آغاز دہلی سے کیا تھا. دہلی سے ہم پٹنہ، ممبئی اور لکھنؤ ہوتے ہوئے آج آپ کے درمیان حیدرآباد کی سرزمین پہ پہنچے. اس موضوع سے متعلق ہمارے اکابر علماء بہت ساری گفتگو کریں گے انشاءاللہ، لیکن اس وقت ہمیں دو چار باتیں جو ذہن میں آ رہی ہیں اسے گوشہ گزار کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں. خواتین کا مجمع ہے، اس لیے ان کی حاضری کو غنیمت سمجھتے ہوئے یہ بات عرض کرتا چلوں کہ اللہ کے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں جب پہلی وحی آئی ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عجیب سی کیفیت ہو گئی. آپ کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، ہوش بھی ساتھ تھا لیکن کسی قدر پریشانی بھی جھلک رہی تھی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے تو موسم کے برخلاف اپنی شریک حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اوڑھاؤ. ایک شریک حیات سے زیادہ اپنے شوہر کے اسرار و رموز سے واقف کون ہو سکتا ہے، اس کے مزاج سے واقف کون ہو سکتا ہے، اس کے حالات اور واقعات سے زیادہ واقف کون ہو سکتا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سمجھ گئی کہ کوئی ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے. یہی وجہ ہے کہ موسم کے برخلاف آپ کے جسم پہ لرزہ طاری ہے، کپ کپی طاری ہے اور آپ چادر اڑانے کا مطالبہ کر رہے ہیں. بغیر کچھ سوال کیے ہوئے اچھی اور سچی بیوی اور نیک بیوی وہ ہوتی ہے کہ جب شوہر گھر سے باہر آتا ہے تو اسے سوالات میں الجھانے کی بجائے اس کی طبیعت، اس کے تقاضے اور اس کی ضرورت پر توجہ دیتی ہے تاکہ شوہر کو گھر میں آنے کے بعد آرام اور راحت ملے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے، تعمیل کرتے ہوئے چادر اڑا دیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تھوڑی راحت ملی، آرام ہوا، تو اب وہ شریک حیات آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر عرض کرتی ہے میرے سرتاج آخر کون سا واقعہ رونما ہوا ہے کہ آج آپ کی کیفیت بدلی سے نظر آ رہی ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں آنے والے واقعات پہ روشنی ڈالی اور آپ نے فرمایا کہ جو ذمہ داری میرے کندھے پہ ڈالی گئی ہے میں اسے کس طریقے سے ادا کر پاؤں گا. یہ بوجھ ایک بڑا بوجھ ہے اور میں اس صدمے سے دوچار ہوں. اس وقت بیوی نے چار باتیں کہی. شریک حیات اپنے شوہر کو مخاطب ہو کر چار باتوں کی گواہی دیتی ہے. وہ چار باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. حضرت خدیجہ فرماتی ہے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز ہرگز خدا کی قسم اللہ آپ کو برباد اور رسوا نہیں کرے گا. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز ہرگز خدا کی قسم اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا. بیوی اپنے شوہر کے تعلق سے گواہی دے گی، گواہی کے ساتھ دلیل پیش کرتی ہے انک لتصل الرحیم، میرے سرتاج آپ کا کردار وہ ہے، آپ کا اخلاق وہ ہے، آپ کا کیریکٹر وہ ہے، معاشرے میں آپ کا رول یہ ہے کہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں. انک لتصل الرحیم، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں. اور جو لوگ اپنے رشتوں کو جوڑتے ہیں اور اپنے رشتوں کو پہچانتے ہیں، باپ کا حق، بیٹی کا حق، بہو کا حق، چچا کا حق، خالہ اور پھوپھی کا حق، جو لوگ ان حقوق کے مراتب کا خیال رکھتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں اور مربوط رہتے ہیں،
अल्लाह उसे रुसवा और बर्बाद नहीं करेगा। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्त, तो ये एक इशारा है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी को आप पढ़ लीजिए। आका ने खुद फरमाया खैरुन नास मन यनफउन नास, हाँ, सबसे अच्छा इंसान वो है जो सबसे ज्यादा नफा रसा हो, सबसे ज्यादा लोगों को नफा पहुंचाने वाला हो। और तीसरी बात हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने यह फरमाई वतस्दुकुल कौल, ऐ मेरे सरताज आपका हाल यह है कि आप हमेशा सच बात ही कहते हैं। हाँ, कोई भी सामने आ जाए, आज हाल यह है कि बाप के खिलाफ अगर गवाही देने की नौबत आ जाए तो बाप की मोहब्बत हमारे दिल में तड़प उठती है, हम उनके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार नहीं होते, अपने भाई बहन और रिश्तेदारों के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार नहीं होते। हालांकि मुआशरा उस वक्त कामयाब बनेगा जब आदमी हक और सच बोलेगा। वतस्दुकुल कौल, आपका हाल यह है कि आप सच बोलते हैं, सच्चाई को मजबूती से थामे हुए। और चौथी बात मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्त, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने शौहर के ताल्लुक से गवाही दी वो तकरीब गैब, क्या मेरे सरताज आपका हाल यह है कि इस मक्के की सरजमीन पर कोई अजनबी आ जाए, कोई दूर दराज का बंदा आ जाए, जहां से भी आ जाए, आपका शनासा हो या आपका शनासा ना हो, आपका जानने वाला हो या जानने वाला ना हो, अगर वो इंसान है तो आप उसके लिए अपने घर के दस्तरखान बिछा देते हैं और दस्तरखान बिछाकर उनके खाने का इंतजाम फरमाते हो। तकरीब वही आप उसे खाना खिलाने का इंतजाम फरमाते हैं। मेरा मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की इब्तिदाई ये 4 अमाल है, नबूवत से पहले के अमाल है। हजरत खदीजा इन्हीं अमाल को गवाही बनाकर यकीन के साथ अल्लाह के हुजूर ये कहती है कि मेरे सरताज आपकी जो अमाल, इन अमाल की बुनियाद पर मुझे यकीन है कि अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा, आप कामयाब और कामरा होंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आज भी हमारी ये जिम्मेदारी है कि आका की जिंदगी की इस सीरत को अगर हम अपना ले, इस सीरत को हम अपना ले कि खानदानी तौर पे हम मजबूत हो जाएं। हाँ, खानदानी तौर पे हम मजबूत हो जाएं, एक दूसरे की मोहब्बत मवद्दत में शरीक हो, खुशी और गम में शरीक हो, एक दूसरे के हम काम आए, सच को अमली जामा पहनाए और सबों के साथ प्यार बांटे, खिलाए और बांटे। इंशाअल्लाह मुआशरे में हमारी एक अच्छी शनाख्त और पहचान होगी। वरना हमारी शनाख्त अगर आज ही की तरह रही तो ये मुआशरे में हम जिस तरीके से पसमादी के शिकार हैं, हिकारत की निगाह से देखे जा रहे हैं, पता नहीं आइंदा हमारे क्या हालात होंगे। एक दो बातों की तरफ हमारे नियाज तुराबी साहब ने इशारा किया था। जहेज के ताल्लुक से एक बड़े आलिम ने कहा है कि जिस मुआशरे में निकाह महंगा होगा वहां जिना सस्ता होगा, और जहां शादी निकाह महंगी वहां जिना सस्ता, और जहां निकाह को हम आसान बनाएंगे इंशाअल्लाह वहां जिना महंगा हो जाएगा। हम चाहते हैं हमारी माओं की असमत महफूज हो, हमारी बेटियों की असमत महफूज हो, हमारी बहनों की असमत महफूज हो, और उनकी इज्जतें तार तार न की जाए, बाजार में बेची न जाए। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और नौजवानों, अल्लाह ने तुम्हारे बाजू में कुव्वत दी है। आज तहैया कर लो, इरादा कर लो कि हम सादगी के साथ इंशाअल्लाह शादी करेंगे, जहेज की रानी से अपने माशरे को पाक करेंगे, बहुत सारी बुराइयां माशरे से खुद बहुत पाक हो जाएंगी। वक्त कम है, शायद अल्लाह ताला हम सबों को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक रहमत फरमाए। जो आपके बीच पधारे, इन सबकी एक जोरदार ताली बजाइए। मेरा सबसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के अपना अमूल्य समय निकालकर आज ये समय पे पधारे। मैं इस अवसर पर मुझे उसकी तो आइडिया नहीं है, बट मैं सभी स्टूडेंट से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके जो घर वाले जो मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं, जो एजुकेशन ही आज के और आने वाले जीवन में घर वाले आपके उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, बट आपका पर्सनल एजुकेशन ही आपका आगे ग्रोथ रहेगा। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस और ध्यान दें, और आज के कार्यक्रम की मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। अब मैं सज्जन सिंह साहब जो कि हमारे बीच तशरीफ फरमा है, उनसे भी गुजारिश करता हूँ। सर, सिंसियरली रिक्वेस्ट यू टू से a few words on this. आदाब, नमस्कार। मंत्री आसी इमाम साहब, mainly spiritual leaders, मैं अभी तक आप सभी को सुन रहा था।
इससे पहले जो बॉम्बे के साहब ने कहा है, उस मैसेज को अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो शायद मेरे ख्याल से आपकी मैक्सिमम समस्याएं खत्म हो जाएगी। इनको वेरी सिंपल वर्ड्स में उन्होंने एग्जाम्पल दिया है हमको। प्रॉफेट मोहम्मद साहब की जो जीवनी है, उनकी जो कथाएं हैं, उसको अगर हम लोग अमल करते हैं तो शायद आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। जो कंपैशन की बात आपने कही है, मदद करना, मेरे ख्याल से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बहनें हैं, भाइये हैं, ये सब लोग अगर छोटी छोटी मदद, ऐसे कोई नहीं कि आपको बहुत ज्यादा कुछ करना है, कुछ नहीं, आप जिस भी सब्जेक्ट में हैं, आप किसी बच्चे को पढ़ाइए, कर देंगे, वो आपको जीवन में वो वापस रिटर्न आपको मिलेगा। वो भी एक लीडरशिप है। किसी के जीवन को सुधारना, वो भी ग्रास रूट लीडरशिप में आएगा। आप किसी की भी मदद कर सकते हैं, अपने घर में जो सर्वेंट है वो उनकी मदद कर सकते हैं, गरीब रिश्तेदार की मदद, फ्री में पढ़ाइए, उनको बुलाइए, बच्चों को पूछिए उनसे। आप हफ्ते में एक दिन भी अगर उनको समय देंगे तो बच्चों को यह गाइडेंस मिलेगी उसमें। वो फियर ऑफ एक डर होता है बच्चों में कि हाँ मुझे कोई पूछने वाला है, वो भी एक बहुत मायने रखेगा, वो भी ग्रास रूट लीडरशिप में आएगा। और हम देख रहे हैं कि कंपैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है। जो इस जो प्लेटफॉर्म से हम लोगों ने जो सुन रहे हैं अभी, ये कंपैशन ही है जो आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की है। सबसे पहली बड़ी बात, खुदा के आगे अपना सर झुकाना, 5 वक्त की नमाज। आपके पास भी हिदायत है, हमारे पास भी इन बातों का है। अगर आप नमाज पढ़ते हैं, सजदा करते हैं, तो आपको पता लगता है कि अगर हम आपकी कोई गुनाह होते हैं तो आप माफी मांगते हैं। अगर वो चीज 5 बार अगर झुक के आप माफी मांगते हैं उस ऊपर अल्लाह ताला से, तो आप एक समय ऐसा भी आएगा कि आप गलती करना ही बंद कर देंगे, फिर भी आप माफी मांगेंगे। तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है नमाज अदा करने की। और आप सबसे एक खास मेरी गुजारिश है, खास आप कम से कम बच्चों को जरूर सिखाइए अपनी नमाज से। वो उसके आगे झुकने से हमारा कुछ फायदा ही है, नुकसान कुछ भी नहीं। और इस बेहतर समाज हम दे सकते हैं। हमको किसी और पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ कॉन्शियस, हमारा सबकॉन्शियस लेवल पे अगर हम एक्टिव रहेंगे, हमसे गलती नहीं होगी, हमसे जो है किसी के आगे बेइंसाफी नहीं होगी, हम किसी का नुकसान नहीं करेंगे, वो बेहतर सोसाइटी अपने आप हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि एक लर्निंग स्टाफ यहाँ सब बैठे हुए, मुझे इन सबसे सुनना है। इमाम साहब से खास तौर से उनके शब्द में सुनना चाहूंगा। और सबसे मुझे इरादा है कि मैं बहुत अली खान साहब एडवोकेट से गुजारिश करता हूँ कि आपको इस मौके पर मुखातिब फरमाएं। इल्म सब में इम्पोर्टेंट चीज है। आज हम दर दर की ठोकरें खाने की बड़ी वजह यही है, या हमारे हाथ से लीडरशिप जाती जा रही है, इसकी बड़ी वजह इल्म का ना होना है। उस दौर में उतनी डिग्रियां नहीं थी, लेकिन इल्म काफी था। क्योंकि मैं ये चाहता हूं हर वो फर्द, हर वो मर्द हो या औरत इल्म की तरफ तवज्जो ज्यादा दे, क्योंकि इल्म से ही हम आज एक दूसरे में बैठे हैं। इल्म अगर सही होता तो मैं समझता हूँ ये छोटा हाल काफी नहीं होता था, क्योंकि हम इल्म से दूरी है, लोग इससे नावाकिफ है कि भाई आज क्या हो रहा है। आज हालात, हिंदुस्तान के हालात इतने खराब और इतने बद से बदतर होते जा रहे हैं। क्यों? हमको काली ऐनक खिला के हमको छोड़ दिया गया है ताकि हम उसी में मुलविस रहे। आज हमारे बच्चे जो पढ़े हैं, पढ़ लिख के उनको आईटी में लगा दिए, उनको कॉल सेंटर में लगा दिए और ऐसे माहौल में उनको मुलविस कर दिए कि उन्हें वापिस आना मुश्किल हो गया। बड़ों का हद्दो-अदब, बड़ों का लिहाज, पास, इबादत, ये सारी चीजों से दूर होते जा रहे हैं हम। अगर इल्म सही होता, स्पेशली मैं दीनी इल्म के ताल्लुक से बोलूंगा, क्योंकि दीनी इल्म की दूरी होते जा रही है और हम एक दूसरे का हद्दो-अदब, लिहाज, पास
اور ایسے حالات سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ پہلے دینی تعلیم اپنے گھر میں کم از کم وہ ماحول بنائے, اور ہماری صبح اگر 10 بجے ہوگی تو سارے کاروبار, سارے رزق کے دروازے بند ہو جائیں گے, اس وقت ہم بیدار ہوتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں پہلے ہم ترجیح دیں علم کے لیے. آج دیکھیے پہلے مدارس چلتے تھے صرف اپنے بلبوتے پہ, اپنے لوگوں کی امداد سے, اپنے چندوں سے, اور بہترین علم حاصل کر کے نکلتے تھے بچے حفاظ. آج حالات بگڑتے جا رہے ہیں, تو ویسے اس میں ہمارے کو ہر گھر میں ایک وکیل ہونا چاہیے, ایڈوکیٹ, تاکہ ہم اپنا تحفظ آپ کر سکیں. اگر نہ ہوں گے کم از کم مہینے میں تو ایک ہونا چاہیے, کیونکہ حالات بگڑنے کے چانسز بہت زیادہ ہے. جو چیز پینڈنگ ہو چکی کرونا کی وجہ سے, پینڈیمک کی وجہ سے, وہ چیز کبھی بھی ابھر کے آ سکتی ہے. تو میں سب سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے حالات کی طرف توجہ دیں اور اپنے بچوں کو علم سکھائیں, اور بچوں کو ایک بچے کو کم از کم وکیل بنا کے گھر میں رکھے. ضروری نہیں ہے اس کو استعمال کرنا, لیکن وکیل ہونا ضروری ہے. بہرحال مجھے ٹائم مختصر دیا گا, پیچھے سے اشارے ہو رہے ہیں, میں زیادہ آپ کو کچھ نہیں کر سکتا. انشاءاللہ پھر بھی ایسا لے کر کانفرنس رکھیں.